یہ خاصہ ناظرین و حاضرین مکرم صرف اہل بیت رسول کا ہے کہ خود امتحان میں ہوتے ہیں اور خود آزمائش میں بھی ہوں، امت کو ہمہ دم ہدایت کے نور سے آشنا کرتے رہتے ہیں۔ میں پوری دنیا کے ناظرین سے التجا کروں گا کہ وہ ہمارے مخدوم و محترم اور پورے عالم اسلام کے علم و فضل کے متلاشی، ہر انسان کے محسن، مربی اور مخدوم ہمارے حضور قبلہ شاہ جی، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو مضبوطی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ہمارے سر پر قائم دائم رکھے، اور دین اسلام کی خدمت جو اللہ رب العزت آپ سے لے رہا ہے وہ بہاریں اسی طرح قائم و دائم فرما دیں۔ حاضرین و ناظرین مکرم، بغیر کسی اضافی لفظ کے میں التجا کر رہا ہوں سرپرست اور بانی ادارہ تعلیمات اسلامیہ، ہمارے مخدوم و محترم مربی، مشفق، محسن اور مہربان حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین صاحب شاہ جی دامت برکاتم القدسیہ، کہ وہ اپنے مواعظ کریمانہ سے آج کے گفتگو کے عنوان کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سینوں کو روشنی سے بھر دیں۔ حضور قبلہ شاہ جی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ واصحابہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا۔ انتہائی عزت کے لائق ناظرین، حاضرین، خصوصاً ارباب علم و دانش، آج کا اصول ہے روحانیت کے مسلمہ اصول۔ میری مراد ہے ایسی اقدار، ایسے شعائر اور ایسے شرائع اور اوامر جن پر ساری دنیا کے مذاہب متفق ہیں اور ان کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی سربراہ پروفیسر وکی، اس کو ٹاسک دیا گیا کہ تم نے تحقیق کرنی ہے کہ روحانیت کی طلب دنیا میں کتنی پائی جاتی ہے۔ تو اس نے لکھا کہ 70,000 لوگوں سے میں نے رابطہ کیا
جن میں ہر قسم کے مذہب کو ماننے والے تھے، اور جو عام کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از مائی پرپوز. اس کو آسانی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ مقصد کی لگن کیا ہے اور ڈیفینیشن کیا ہے، ایک انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے. وہ خود ہی اپنے گروپ ریسرچ اسکالرز کی مدد کے ساتھ لکھتی ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ روحانیت کی ضرورت نہیں ہے. تمام طلبہ، ٹیچر اور عام جو واک آف لائف ہوتا ہے اس میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اے کاش کہ ہمیں دیگر سبجیکٹس کے ساتھ روحانیت بھی پڑھائی جائے. اور دا سول آف ایجوکیشن ایک کتاب لکھی کہ تعلیم کی روح کیا ہے، اور بڑی برجستگی کے ساتھ اس نے لکھا کہ روحانیت کے بغیر شخصیت مکمل نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص سچی لگن رکھتا ہے کہ اس کی شخصیت مکمل ہو، بھرپور ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روحانیت کا استدراک کرے، روحانیت کی طلب اپنے سینے میں پیدا کرے. یہ بات کرنے کے بعد میں مسلمانوں کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ تصوف کی تعریفیں بدلتے بدلتے نہ جانے کہاں جا پہنچی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پیوریفیکیشن، سول آف ایجوکیشن، پاکیزگی اور کردار کی عظمت، سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تلاش کریں تو حضرت علی المرتضیٰ کے مکتب کو پڑھے بغیر اس دنیا کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پورے اخلاص کے ساتھ علم کے اصول منضبط کیے. آپ نے اپنی اولاد اور اپنی ذریت میں ایسے روشن اصول اور قضیے چھوڑے جو آج تک تشنگان روحانیت کی پیاس کو بجھا رہے ہیں. ہمارے سلاسل کی تاریخ میں نقشبندیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، بڑی تحقیق کے بعد میں کہنے لگا ہوں کہ ان سب میں اصولوں کو مدون کرنے میں حضرت علی کا علم شامل ہے اور خلوص شامل ہے. آپ میدان جہاد کے بھی سپاہی تھے، جنرل تھے،
لیکن آپ حکمتوں کے بھی شہریار تھے۔ میں نے اپنے سابقہ خطاب میں کوشش شروع کی تھی کہ ذرا تفصیل کے ساتھ معروضات پیش کروں، لیکن شاید ہر بیج کے بونے کا اپنا ایک وقت اور موسم ہوتا ہے، اس کے بغیر اس فصل کو کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار حضور کی اولاد دنیا بھر میں پیوریفیکیشن کے جو اصول انہوں نے دیے، بڑے مزے کا عنوان ہوتا اگر ہم ہر سلسلے کا مطالعہ کرتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا دیا، غریب نواز نے کیا عنایت کیا، بہت دن نقش بند نے عطیات کے کون سے دروازے کھولے، اور سعادات اچ شریف نے سہروردیہ سلسلہ کی زلفوں میں کس طرح مشاطگی کی۔ میں ایک انگریزی رائٹر جس نے بڑے خلوص اور بڑی جستجو کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا، وہ لکھتا ہے کہ سادات کے پیوریفیکیشن کے جو اصول ہیں کہ ایک انسان کی شخصیت کو کس طرح نکھارا جائے، کس طرح اس کو ناقص ہونے سے کامل ہونے کی طرف محو پرواز کیا جائے۔ عالی جناب اس کے 5 اصول انہوں نے رقم کیے، آپ ہر سلسلہ کے اندر دیکھیں گے کہ ان 5 چیزوں کی روح آپ کو نظر آئے گی۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ ایجوکیٹنگ سولز، پہلا مسئلہ ہے کہ روحوں کی تربیت کس طرح کی جائے، سیٹنگ دیم رائٹ، وہ ان کو زنگ نہ لگے، ان کو کیڑا نہ لگ جائے، وہ خراب نہ ہو جائیں، وہ برباد نہ ہو جائیں جناب۔ اینڈ پلانٹنگ نوبل انکلینیشنز ان دیم، رجحانات کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں انسان کی شخصیت میں رویے کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، اس کا اپنے جاب کے معاملے میں رویہ ٹھیک ہے یا نہیں، ایک ٹیچر، ایک تاجر، کیا ان کے رویے ٹھیک ہیں یا نہیں، ایک عالم، ایک محراب نشین، ایک خانقاہ نشین پیر، اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں تو وہ اپنی زندگی کے مقاصد کی شمع روشن نہیں کر سکتا۔ جناب یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے کہ رویہ ٹھیک ہو، میلانات ٹھیک ہوں۔ ایک آدمی گھر سے چلتا ہے، میں سین میں چلا جاؤں یا میں مسجد چلا جاؤں، اس کے اندر کا رجحان اور میلان اس کی زندگی میں فیصلے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام سب سے پہلے انکلینیشنز ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کے رجحانات ٹھیک کرتے ہیں۔
لوگوں کے میلانات ٹھیک کرتے ہیں. I would like to appreciate the author of this book. میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ لکھتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بات سیکھنے کے لیے کہ انسان ٹھیک ہو جائے، اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے، اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے، اس کے انٹینشنز ٹھیک ہو جائیں، وہ کہتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ کام علی کے مریدوں ہی نے کیا ہے. کرم اللہ وجہ الکریم. جناب، تعصب سے اور حسد سے اگر انسان تھوڑا الگ ہو کر کافرہ انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. بڑی مزیدار بات ایک اور آتھر لکھتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی عظمت جاننا چاہیں تو اس کے شاگردوں کو دیکھیں وہ کیسے تھے. اگر آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اوریٹر کیسا ہے، آپ میرے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، میرے مریدوں کو دیکھیں، ان میں کوششوں کا بارآور ہونا سونگیں دیکھیں. کہتے ہیں کہ علی کی بلندی یہ ہے کہ علی کے شاگرد ناکام نہیں ہیں. وہ ناکام نہیں ہے. کیا حسین ناکام ہے؟ کیا حسن ناکام ہے؟ کیا جناب زین العابدین ناکام ہے؟ کیا باقر ناکام ہے؟ کیا جعفر صادق ناکام ہے؟ جن لوگوں کی نظر سے امام ابو حنیفہ جیسے لوگ پیدا ہوں، جن لوگوں کی نظر سے قاضی ابو یوسف جیسے لوگ پیدا ہوں، جن لوگوں کی نگاہ عنایت سے امام محمد جیسے لوگ پیدا ہوں. ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا نظام مالی جو اکنامک سٹیپس ہیں یہ بہت مضبوط ہیں، آپ کی ریاست مضبوط جا رہی ہے. تو برجستہ اس نے اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا تھا کہ اگر ابو حنیفہ کا شاگرد قاضی ابو یوسف ہمیں نہ ملتا تو مالیات کبھی محمد عربی کے گلی میں نہ جاتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی اصول اور اقتصادی اصول پوری دنیا کو وہ صراط مستقیم پر چلا گئے. عالی جناب، اس کے بعد دوسری چیز ہے removing psychological complexes from man's soul and destroying all wicked, corrupt nature, selfishness, aggression against men. اس کا مطلب کیا ہے کہ واہ بات لکھیے، انسان کے روح میں نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، وہ کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. ایک عالم دین گفتگو کر رہا ہے، وہ اگر اچھی گفتگو کرے تو پھر بھی مسئلہ، وہ اگر پیڑی گفتگو کرے تو پھر بھی مسئلہ. اگر اچھی کر جائے تو حسد سننے والے کو چمٹ جاتا ہے، اگر رہ جائے تو تنقید اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کرٹیسزم. اسی طرح ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، تو جس کے ہاتھ میں شفا نہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. تو معاف کریے، یہ جو نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، انسان کی زندگی اٹی پڑی ہے اور انسان کمپلیکسز کا شکار ہے. کیا خود غرضیاں نہیں، حسد نہیں؟ کیا وہ لکھتا ہے کہ خباثتیں نہیں؟ کیا جارحیت نہیں؟ ایگریشن نہیں؟
آج عصر حاضر میں یہ سب چیزیں انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر آدمی پیر ٹھیک پکڑے تو کمپلیکسز سے نجات ہو سکتی ہے۔ یزید کا اگر کوئی پیر ہوتا نا تو وہ گمراہ نہ ہوتا، وہ بے پیرا ہے، اسے کوئی مرشد نہ ملا۔ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ منصور اللاج اگر میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کی روح کو وہ پرواز دیتا کہ اس کو سولی نہ چڑھنا پڑتا۔ مجدد صاحب جیسا مرشد مل جائے تو منصور حلاج کے مزے ہو جائیں، اور جن کو مرشد علی مل جائے ان کا عالم کیا ہے۔ آپ کبھی مسٹیک نہ کریں مرشد کے انتخاب میں، پیر کے انتخاب میں۔ آپ کہیں گے بھلی بات کہی کہ یزید جو ہے اس کا کوئی مرشد نہیں تھا۔ میں تھا یزید کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات کروں، جتنے لوگ یزید کے حامی ہیں، ایک دلچسپ بات بتا لوں، جتنے لوگ یزید کے حامی ہیں سارے دیکھو بے پیرے ہیں۔ کسی کا استاد نہیں ہے صحیح، کسی کا پیر نہیں ہے، اس نے کسی کے جوتے نہیں اٹھائے۔ جناب بابا فرید کے کوئی جوتے اٹھائے تو نظام پاک بنتا ہے۔ ہم نے کمپلیکسز کے خلاف سٹرگل کرنی ہے کہ کس طرح انسان بچ سکتا ہے۔ جناب اس کے بعد یہ سیکنڈ اصول ہے، ائمہ سعادات نے ایسے لوگ پیدا کر لیے، یہ ان کی خوش بختگی تھی، عظمت تھی۔ مورخ نے لکھا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گیا، وہ دیکھو اجمیر کے سرکنڈے پر غریب نواز بیٹھا ہے، حسین ناکام ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے؟ وہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ یہ داتا علی اجمیری کون ہے؟ یہ دراصل ان کی نگاہوں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ناکام نہیں۔ ناکام تو یزید ہوا ہے کہ مر گیا، مٹ گیا، تاریخ نے اس کا رگڑا نکال دیا، لیکن حسین کے مرید جو ہیں وہ گلی گلی علی 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 کر رہے ہیں۔ Putting before men all historical lessons such as destroying the tyrannical that they may enlighten the way to man and explain to him the aim of his social and individual life. جناب وہ کہتا ہے کہ چلے گا وہ جو انسانی تاریخ کو دیانت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے گا کہ ظالم کون ہے، کرپٹ کون ہے۔ تاریخ پر پردہ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تاریخ سے پردہ ہٹانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میرے اس جملے کو سمجھا جائے، جو لوگ تاریخ کا شکار کر کے تاریخ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کہوں، نہ انہوں نے جھونپڑی دیکھی، نہ انہوں نے غار دیکھی، نہ انہوں نے تاریخ دیکھی، نہ انہوں نے صدیق پڑھا، نہ انہوں نے فاروق پڑھا، نہ انہوں نے علی پڑھا، نہ انہوں نے عثمان پڑھا، نہ انہوں نے حسن پڑھا، نہ انہوں نے حسین پڑھا۔ برباد نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ بنے تو وہ ہیں جو غریب نواز کے غلام بنے ہیں۔ جناب ہسٹری کا دیانت دارانہ مطالعہ، صحیح مطالعہ، میرے خیال میں جرح اور تعدیل کی تاریخ میں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کان یتیمن فی الاحادیث،
کہ ابو حنیفہ احادیث کے اندر یتیم تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جعفر صادق کہتے ہیں کہ زید، زین، باقر اور جعفر جب زندگی میں آگے مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیکن لائٹ بنے ان کی توجہ سے۔ جناب کچھ کام کی باتیں اور بھی کرنی ہیں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور پڑھیں کہ ظالم ظلم کیوں کرتا ہے اور ظالم ظلم کے ہاتھوں کیوں تباہ ہوا ہے، اور مظلوم کی پتنگ اڑتی کیوں ہے۔ یہ ٹاپک عوامی زبان میں یوں سمجھو کہ یزید ذلیل کیوں ہوا ہے اور حسین کی وہ عزت کیسے ملی ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ جناب چوتھی چیز ہے ڈائریکٹنگ مین ٹو اللہ، ڈائریکٹنگ مین ٹو اللہ، ڈائریکٹنگ مین ٹو اللہ، تصوف کی جان۔ اور میں اس کو اس لیے خوشی سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نان مسلم آتھر ہے جو سادات کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف رغبت بنانے کے لیے، اللہ کا ذکر دل میں ڈالنے کے لیے، دل کی دھڑکنوں کو تسبیح بنا کر خدا کو یاد کرنے کے لیے ائمہ سادات کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ غافل انسانوں کو ذاکر انسان بنا دیا، غافل انسانوں کو ذاکر انسان بنا دیا۔ میں خوشی سے کہنے لگا ہوں کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا کس ریفارمر کی تاریخ ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا کس ریفارمر کی تاریخ ہے؟ غریب نواز کی۔ غریب نواز کون ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ عبد القادر جیلانی نے 3 دنوں میں 40,000 عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا۔ عبد القادر کس کا بیٹا ہے؟ عبد القادر کس کی اولاد ہے؟ بخارا سے لے کر سمرقند تک دلوں کی زمین کو اسم اعظم اللہ اللہ سے سیراب کرنے والا بہاؤالدین نقشبند، وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ کس کی اولاد ہے؟ معاف کریے، تکی کون ہے؟ نکی کون ہے؟ عسکری کون ہے؟ رضا کون ہے؟ جناب ان کے مریدوں سے دنیا ساری بھری ہوئی ہے۔ اور یہ ضرور کہوں گا کہ تعصب کے ساتھ صرف نعرے لگانا ہی کافی نہیں ہوں گے، ان عظیم شخصیات کی زندگی کو سمجھ کر کے ان کی مشعل راہ سے روشنیاں خز کرنا اور اس کا اقتباس کرنا عظمت مآب ہوگا۔ جناب اللہ کی طرف رغبت، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، دیا وہ جلتا ہے جس میں تیل ہو، مسلمان وہ بنتا ہے جس کے دل میں یاد خدا ہو، یاد خدا کا تیل ہو، وہ جناب اللہ اللہ کرے، ذکر کرے، اپنی شخصیت کو آباد کرے۔ پھر بھی عرض کروں گا کہ اللہ اکبر، انسانوں کو برائیوں اور جرائم سے بچانا، انسانوں کو گناہوں سے نفرت دلانا تاکہ وہ گناہ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ جناب پیری مریدی کا مطلب پیسے بٹورنا نہیں ہے، پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جرائم، گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں سے نفرت پیدا کی جائے۔ اس معاشرے نے ڈوبنا ہے جس سوسائٹی میں بندے اتنے بگڑ جائیں کہ مصطفیٰ کی دولاری فاطمہ کو بھی غلط کہیں۔ کیا بنے گا اس سوسائٹی کا؟ سادات کے تصوف نے تو یہ کیا کہ لوگوں کو جرائم کے خلاف اور گناہوں کے خلاف ان کو انگارہ بنا دیا،
ان کے دل میں آتش عشق بھر دی۔ جناب، پانچویں چیز ہے تصوف کا مقصد، urging men to do good for hereafter which is real and eternal abode۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دینا کہ وہ بھلائی کریں، اچھا کام کریں، نیکی کا کام کریں، علم رکھتے ہیں تو علم کی شمع جلائیں، دیے سے دیا جلاتے چلو، یہ دیے سے دیا جلاتے چلو۔ اور اگر دولت ہے آپ کے پاس تو اس کو خرچ کر کے معاشی بحران اور انارکی کا دور کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی، کافر لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام، لیکن علی کی اولاد نے یہ کام کیا ہے کہ جو کیا ہے آخرت کے لیے کیا۔ ہیئر آفٹر جو آنے والا دن ہے، اس دن میں جناب منڈی میں سودا کون سا بکے گا اور کامیاب کون سا آدمی ہوگا؟ عالی وقار دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے ان 5 اصولوں کی روشنی میں پوری دنیا کے اندر موومنٹ پیدا کی، لوگوں کو جگایا، ہلایا، اور آج مزے کی بات نہیں، آوارہ مفتی لگے ہوئے ہیں، آوارہ علم مند لگے ہوئے ہیں، آوارہ حاسدین لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کی گلیوں میں علی علی نہ ہو، ریلیاں نکل رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، لیکن یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، روکنے والے روک رہے ہیں، اور گلیوں میں ہجوم عاشقاں جو ہے وہ اور علی 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 کر رہا ہے۔ اس کا اسپرچول فنامنا کیا ہے؟ اس کا اسپرچول فنامنا یہ ہے کہ تکڑا پیر ہو نا تو وہ سنبھال لیتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے۔ میں آج کل بیمار ہوں تو مجھے اسٹک کا سہارا لے کر یا آدمی پکڑتے ہیں، پکڑ کر چلاتے ہیں، یا ویل چیئر پر میں بیٹھتا ہوں، تو جب میں دیکھتا ہوں کوئی پیچھے چھوٹا بچہ کمزور سا کھڑا ہو جائے تو میں اس کو کہتا ہوں تو پیچھے ہٹ، کہیں مجھے بھی نہ گرائے اور خود بھی نہ گرے، تکڑا بندہ پیچھے کھڑا ہو، تاکہ اگر بندہ گرنے پہ آئے تو ہاتھ رکھ لے اور وہ سنبھالا دے دے۔ وہ سونیا پیچھے بھی پشت باندھ کوئی تکڑے ہونے چاہیے، اور یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے تکڑا علی ہے، علی ہے، اشرف الناس۔ علی جیسا بہادر کون ہوگا؟ معاف کریے، بات یہاں تک پہنچی، اب میں آگے بڑھوں تھوڑا کہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرت اور ماحول اسلامی بنانے کے لیے ائمہ سعادات نے کن اصولوں پر کام کیا۔ آج دنیا ساری سوسائٹی کو درم برم کرنا چاہتی ہے، اقدار کو زیر و زبر کرنا چاہتی ہے، علم چھیننا چاہتے ہیں، نالج کے چراغ بجھانا چاہتے ہیں، سائنس کی دیواریں گرانا چاہتے ہیں، دانش قدوں کو اجاڑنا چاہتے ہیں، خانقاہوں کا رخ بدلنا چاہتے ہیں، علم کی تجوریوں کو زیادہ مال سے خریدنا چاہتے ہیں، کلچر کی جہت بدل دینا چاہتے ہیں، تہذیب اور تمدن کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ معاف کریے، بہت پکی اصول والی بات ہے کہ سوسائٹی کو بنانے کے لیے ائمہ سعادات نے کون سے اصول استعمال کیے، کون سا راستہ استعمال کیا۔ یہ بڑی جاننے والی چیز ہے، اس کو سمجھا جائے۔ سب سے
پہلے رسول کریم علیہ السلام نے اخوت اور آپ نے بھائی چارہ قائم کیا. یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے. میرے دوست، حضور نے اخوت کو معاشرہ بدلنے کے لیے وسیلہ بنایا تاکہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کی پشت پر کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد ان میں چینج لائیں، ان میں تبدیلی لائیں. معاف کریے، جو سب سے بڑا سوسائٹی چینجر ہوگا، معاف کریے، وہ سب سے بڑا کردار والا ہوگا. اس راز تک میں نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ میں نے شرع عقائد پڑھی ہوئی ہے، قاری برخوردار کو پڑھا ہوا ہے. میں نہیں پہنچ سکا کہ سب سے بڑا چینج لانے والی تو حضور ہیں، اور حضور کہتے ہیں علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں. ان اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ان رموز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ایک دفعہ میں ایک شاہ صاحب کے حجرے میں گیا تو انہوں نے بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے میں اس عمر میں بھی 80 سال کی عمر میں بھی میں پتھر اٹھا لیتا ہوں. مجھے کہنے لگے شاہ بابا آپ اس پتھر کو ہلا سکتے ہیں، آپ ذرا اس کو اٹھائیے. تو میں نے خوش طبعی کرتے ہوئے کہا کہ جس کا کام ہو اسی کو کرنا چاہیے. تو یہ بات کہنے کے بعد میں توجہ دلاؤں گا کہ سوسائٹی میں جس وقت کام کرنا چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ فلاں کا بھائی بنے گا، اس کو پروموٹ کرے گا، یہ فلاں کا بھائی بنے گا، اس کو اٹھا لے گا، یہ فلاں کا بھائی بنے گا، اس کو اپ لفٹ کر لے گا، یہ فلاں کا بھائی بنے گا تو اس کی ہجرت کی غربت جو ہے وہ اسرت جو ہے وہ یسرت میں بدل جائے گی. اور میرے حضور نے کہا اس کائنات کو میں اٹھاؤں گا، جب میں نہ ہوں گا تو کون اٹھائے گا؟ علی اٹھائے گا. علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں. باقی سلامت رہے گنتی، میں اس کو نہیں چھیڑتا. 1 2 3 4 دیر آر 4 فرینڈز. پہلے صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان، چوتھے علی. گنتی کو بھی تقدس مل گیا. لیکن میں نے کہا کہ انارکی دور کرنے کے لیے جس پاور کی ضرورت ہے وہ حضور نے کہا علی بھائی ہے. یا رسول اللہ اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا صحابہ سارے میرے 110 ہجری میں ختم ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کوئی صحابی نہیں ہوگا. تو قیامت تک اگر غریب کا بچہ کوئی مدد کرنے والا مرشد ڈھونڈے تو وہ کون اور کس کو ڈھونڈے؟ میرے حضور نے کہا میری اولاد ٹبے ٹبے، ٹیلے ٹیلے، در بدر، کو بکو، ہر تھاں ہر جگہ ملے گی. کہیں غریب نواز، کہیں عبد القادر جیلانی، کہیں داتا علی، کہیں ان کے مرید. کہا تم آواز تو دو، علی کا بیٹا تمہاری فریاد کو پہنچ جائے گا. میں نے عرض کیا کہ اخوت اور بھائی چارہ دنیا میں کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی مرید کو، کسی نوکر کو، کسی محتاج کو یہ احساس نہ دلاؤ کہ تو اور ہے میں اور ہوں، تو الگ ہے میں الگ ہوں، تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. جناب جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ حضور نے کہا کہ وہ ہر آدمی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. جس وقت بھائی سمجھ کر کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. غریب نواز نے یہی تو نسخہ آزمایا کہ گندے مندے ہندوؤں کو اور بے نہائے ہندوؤں کو آپ نے سینے سے لگایا تو جب سینے میں ٹھنڈ پڑی تو زبان بھی چلنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالی وقار دوستو، اس کے بعد دوسرا اصول ہے زندگی کو سادہ بنائیں. مغربی معاشرے اس وقت توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، سوسائٹیاں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں.
اخوت کا نسخہ ہے. پھر میں عرض کروں کہ سادگی ہے، سادگی کا نسخہ. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا السذاجۃ من الایمان. حدیث شریف کے اس ٹکڑے کا معنی ہے سادگی ایمان سے ہے. مراد یہ ہے کہ جس وقت تم تکلف میں پڑو گے، تصنع میں پڑو گے، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرو گے تو یہ چیز مسئلے پیدا کرے گی، مسائل پیدا کریں گے، اور مسائل کریکٹر کو جا کر کے آگ لگا دیں گے. سادگی مسلمان معاشرے کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد لغو اور فضول مشاغل سے بچنا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے. انہوں نے فرمایا شراب کا قطرہ اگر کنویں میں گر جائے اور اس کو الٹا کر کے مینار بنا دیا جائے اور میں علی کو کہا جائے اس پر اذان دے تو میں اذان بھی نہیں دوں گا. اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ یہ فضول قسم کی کھیلیں اور فضول قسم کی حرکتیں لغو، یہ جوا ہیں، ان جوئے سے بچو اور پاکیزہ. میرے لفظوں سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وگرنہ میں کہہ دیتا کہ علی کے حریف زمین کو پاکیزگی نہ دے سکے، اور علی جو ہے جو اس سے لگا اس نے اس کو گندا نہ رہنے دیا اور اس کو عظمت مآب بنا دیا اور فضیلت مآب بنا دیا. علی وقار دوستو، لغو اور فضول مشاغل سے بچنا اسلامی معاشرے کی نشانی ہے. طہارت جب تک خیال پاکیزہ نہیں، جب تک آپ کا کھانا پاک نہیں، جب تک آپ کا لباس پاک نہیں، جب تک آپ جس جگہ رہتے ہیں وہ جگہ پاک نہیں، اگر طہارت کا تصور نہیں ہے تو میرے پیارے دوست ولایت کی خوشبو بھی نہیں سونگھی جا سکتی، اور ولایت شمع برابر بھی نہیں دیکھی جا سکتی. یہ پاکیزگی کی راہ اور لہر زندگی کے سمندر میں تموج کہاں پیدا کرتی ہے اور کہاں اس کو تلاش کیا جائے. یقین جانیے خواجہ غریب نواز نے تو کیا ہی کیا. مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے صوفی لوگ دیکھے، اللہ والے لوگ دیکھے کہ وہ اگر آنکھ کھول کے کسی کو دیکھ لیں تو بندہ شرابی ہوتا ہے اور شرابی سے بدل کر کے اس کو ولی بنا دیتے ہیں. اس کے اندر اتنی کنورژن آتی ہے اور اچھی نسبت اس کو سنبھال کے رکھنا انسان کی پرسنالٹی اور شخصیت کو مکمل کرتا ہے. جناب اس کے بعد رواداری کا مطلب ٹالرنس. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو یاد رکھنا وہ آدمی جو برداشت نہیں کر سکتا وہ آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا. کہتے ہیں کسی آدمی کو ضرورت پڑی، اس نے کہا کہ فلاں صاحب سے اسم اعظم سیکھو، تو جس وقت اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا تو جس کا پتہ دیا تھا اس کو ایک پہلوان نے گرا کر زور زور سے مار رہا تھا. تو اس نے کہا اگر اس کے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس کو اتنی کٹ کیوں پڑتی اور مار کیوں پڑتی. تو انہوں نے پیر و مرشد سے پوچھا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا یہی اسم اعظم والا ہے، لیکن اس کے اندر برداشت ہے، اگر ٹالرنس ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ آدمی جو لفظ پر شوخہ ہو جائے اور اپنی شخصیت کو ادھیڑ کر رکھ دے، وہ ولی اللہ کیا ہو؟ ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے،
اگر سمندر ساتھ بھی ہو تو وہ گھونٹ بھر لے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔ برداشت اور ٹالرنس رسول اللہ علیہ السلام نے، میں کیا کیا مثالیں دوں؟ کیا آپ کے گلے میں چادر نہیں ڈالی گئی؟ کیا آپ کی دی ہوئی رضائی پر اجنبی آدمی نے آ کر گندگی نہیں کر دی؟ کیا آپ نے ان کے لحاف اور رضائیوں کو اپنے ہاتھوں سے دھویا نہیں؟ کیا مسجد نبوی کی زمین کو پانی ڈال کر صاف نہیں کیا؟ قرض مانگنے والوں سے حسن سلوک کی سیرت رسول کریم علیہ السلام نے نہیں چھوڑی؟ میرے دوست، اگر محسن مربی مرشد اگر اس کی یہ ادائیں نہ ہوں تو کیریکٹر میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے بعد 1 منٹ میں عرض کر لوں، احترام اور اکرام یہ وہ اقدار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ مجھے والدہ ماجدہ کی تربیت یاد آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گدہ بھی ہو تو اس کو صاحب کہا کرو اور جی کہا کرو۔ میں نے کہا اماں جان اتنا بھی گرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو والدہ صاحبہ کہنے لگی نہیں پتر، جس وقت تیری عادت خراب ہو جائے گی نا تو جی نہیں کرے گا اور تو ادب نہیں کرے گا تو کوئی بڑا بندہ آئے گا تو اس کو بھی ہاں اور اوئے کہہ بیٹھے گا، اور تمہاری زندگی میں آگ لگنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بے ادب اور بے احترام ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو صوفیاء کرام کو مانتے ہیں ان کی زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے احترام کرواتے بھی ہیں، احترام کرتے بھی ہیں، ادب کرتے بھی ہیں، ادب سکھاتے بھی ہیں۔ عالی جناب، آج کا وقت صدائے محراب کا ختم ہوا اور میں دعا کی طرف بڑھنے سے پہلے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ مجھے وہ جو بیماری سٹروک ہوئی ہے یا جو آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشکل سے بول رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ 50 منٹ اس نے توفیق سے نواز دیا ہے کہ میں کلمات خیر کہہ سکا ہوں۔ دعائیں ضرورت ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید کے سامنے بیٹھتا ہوں تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، حضور کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو دعاؤں کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے۔ اب دعا ہم کرتے ہیں اور دعا کے بعد عمران بھائی سے کہوں گا علی علی کرا دیں تاکہ علی علی کرنے سے ہی ہماری بیماریاں شفا کی طرف چلی جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے نام کے صدقے مجھے بھی شفا دے اور دنیا بھر میں جو بیمار ہوں اس کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے صراط مستقیم پر پورے آداب کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین۔